اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. تو میں اس کر رہا تھا کہ اصل جو لبرلزم ہے وہ کس کے پاس ہے؟ بولو اسلام. باقی ہر آدمی اپنے کلچر کو فالو کر رہا ہے. کسی نے سائنسدانوں کو باپ بنایا ہوا ہے اپنا. صرف اسلام ہے جو آزادی کا قائل ہے اور آپ کو صرف ایک خدا کا غلام بناتا ہے جس کے ویسے ہی آپ غلام ہو. آپ نہیں بھی مانو تو آپ ہو اس کے. آپ کے ماننے سے یہ نہیں ہوگا کہ کوئی آپ نے کوئی تیر مار دیا. یعنی اسلام نے ہمیں غلام بنایا نہیں ہے, بتایا ہے کہ تم ہو کیا, غلام ہو. تو مان لو تو ثواب ملے گا, نہیں مانو گے تو جہنم میں جاؤ گے. تو کیا ہے اس میں؟ ایک حقیقت پر مطلع کیا ہے. خدا کی قسم آزاد اس دنیا میں صرف وہ لوگ ہیں جو مذہب کو فالو کرتے ہیں. وہ کسی کے غلام, اپنے باپ کے غلام نہیں ہوتے. وہ باپ کی اطاعت کر رہے ہیں خدا کے کہنے پر. جہاں خدا نے منع کر دیا وہ اپنے باپ کی نہیں مانتے. قرآن نے کہا نا ولا تطیعہما, کہ شرک کے معاملے میں ماں باپ کو فالو مت کرو. لبرل لوگ اپنے باپ دادا کے دین کے مذہب پر ہوتے ہیں اکثر. اسلام کہہ رہے ہیں اگر تمہارے باپ اور ماں تمہیں غلط کام کا حکم دیں, ناجائز کام کا حکم دیں, تو قرآن کہہ رہے ہیں ان کو تم نے فالو نہیں کرنا. لیکن سلوک اچھا کرنا ہے, پھر بھی حسن سلوک کرنا ہے, فالو نہیں کرنا. تو اس سے پتہ چلتا ہے ہم تو حقیقی غلام جسے کہتے ہیں, مجازن تو کہہ دیے جاتے ہیں میں اپنے والد کا غلام ہوں, میں فلاں کا غلام ہوں, میں فلاں کا غلام ہوں. لیکن حقیقی غلام ہم صرف کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں, جس نے ہمیں پیدا کیا. تو یہ جو ہے نا آپ کو ایک خدا کی غلامی سے, جو نام نہاد لبرل لوگ ہیں, ایک خدا کی غلامی سے نکال کے کوئی آپ کو کلچر کا غلام بنا رہا ہے, کوئی اپنے کلچر کا, کوئی مغربی کلچر کا. ابھی یہ جو سینٹ میں بل پاس ہوا یہ کیا ہے؟ یہ اسمبلیوں میں غلام ذہنیت کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے بچے پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے, ڈانٹ بھی نہیں سکتے. بے تحاشا مار پیٹ تو ویسے اسلام نے پابندی لگائی ہے اس پہ, لیکن اسلام اجازت دیتا ہے باپ کو کہ بھائی تربیت کے لیے بچے پہ ہاتھ اٹھا سکتے ہو. تو یہ کہہ رہے ہیں نہیں اٹھا سکتے. تو اس کا مطلب اب بچوں کے بجائے کیا پیدا ہوں گے؟ باپ پیدا ہوں گے. حقیقت ہے نا, اور ہونا شروع ہو گئے ہیں, نظر آ رہے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں باپ بیٹے کے سامنے ایسے ہلکی آواز سے بات کر رہا ہوں اور بیٹا اونچی آواز سے بات کر رہی ہے. ہمیں سیٹنگ نظر آنا شروع ہو گئی ہے. تو لیکن عقل پہ تالے پڑ جاتے ہیں, غلام غلام غلام. آپ وکیلوں کا ڈریس دیکھ لو, کوٹ پہن کے, جون کے مہینے میں کوٹ پہن کے, کالے کوٹ, کالا رنگ تو ویسے ہی بہت گرمی لگاتا ہے. کالا تو آپ گرمیوں میں کرتا بھی پہنو تو آدمی کو کھانے لگتا ہے, کیونکہ کالے رنگ میں روشنی جذب ہوتی ہے, بہت تیزی سے کالا رنگ. تو گرمی میں کالا کوٹ پہن کے جو وکیل عدالت میں آ رہے ہوں یہ آپ کو آزادی دلائیں گے. یہ تو خود کس کے غلام ہے بھائی؟ انگریز کے غلام ہے. ان کے ملک میں ٹھنڈک ہے, سردی ہے, وہاں یہ کوٹ سمجھ میں آتا ہے, تم کیوں؟ لیکن وہی ہمارے ایک استاذ کہہ رہے تھے انگریز جو پتلون چھوڑ کر گیا وہ انہوں نے چڑھا لیے. پتلون چینج کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور یہ کہتے ہیں مولوی لوگ نظریاتی غلام ہیں, مولوی لوگ تمہیں, مولوی کسی کی غلامی میں نہیں لے کر آتا تمہیں, وہ اپنی غلامی میں نہیں لا رہا تمہیں. یہ پادری ہیں جو آپ کو مذہبی, جو دوسرے مذاہب کے جو مذہبی رہنما ہیں نا وہ اپنا غلام بناتے ہیں. اسلام میں جو اہل حق علماء ہیں وہ کسی کو اپنا غلام نہیں بناتے. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ کہ ہندوازم میں کوئی گناہ کرتا ہے تو پنڈت کے پاس جانا پڑتا ہے, عیسائیوں میں کوئی گناہ کرتا ہے تو کہاں جائے گا؟ پادریوں کے پاس. آغا خانیوں میں کوئی گناہ کرتا ہے تو کہاں جائے گا؟ پرنس آغا خان کے پاس. اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ کسی سے گناہ ہوا کسی مولانا کے پاس نہیں جانا. اور مولانا بھی بتا رہے ہوتے ہیں من یعمل سوءا او یظلم نفسہ ثم یستغفر اللہ, جس سے بھی گناہ ہو جائے, اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھے, اللہ سے کیا کرے؟ غلام کس کے ہیں؟ اللہ کے. اللہ سے ہاتھ اٹھا کے معافی مانگے, یجد اللہ غفور الرحیم, اللہ فرماتے ہیں اللہ کو وہ غفور اور رحیم پائے گا. ڈائریکٹ کس سے؟ اللہ سے. کوئی واسطہ نہیں ہے درمیان میں, کوئی واسطہ نہیں ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نہیں اللہ تک پہنچنے کے لیے درمیان میں واسطہ چاہیے, وہ دیگچی اور پانی اور آگ کی مثالیں دیتے ہیں. آگ ڈائریکٹ پانی تک نہیں پہنچ سکتی, درمیان میں دیگچی کا کیا چاہیے؟ یہ بھی فضول سی مثال ہے. ڈائریکٹ اللہ تک. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. دعائیں مانگنے کی جگہ کیا ہیں؟ مسجد ہیں. مسجد میں کسی کی تصویر لگانے کی اجازت نہیں ہے تاکہ شرک نہ پھیلے. دنیا کی ہر قوم میں, ہر مذہب میں تصویریں ہوتی ہیں ان کی مذہبی رہنماؤں کی.
آپ نے آج تک عالم اسلام میں کسی مسجد میں کسی مذہبی اسکالر کی تصویر نہیں دیکھی ہوگی. اگر لگی ہوتی تو سب سے پہلے صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر مسجد نبی میں لگاتے. لیکن اسلام نے شخصیت پرستی کو ایسا جڑ سے اکھاڑا ہے کہ نبی نے سب سے پہلے اپنی تصویر سے منع کیا اور فرمایا جو لوگ تصویریں بناتے ہیں قیامت کے دن ان من اشد الناس عذابا, سب سے سخت ترین عذاب ان کو ہوگا. تو اسلامی ہسٹری مذہبی عبادت گاہوں میں ہمیشہ سے تصویروں سے پاک, تاکہ یہاں آ کے صرف اللہ یاد آئے. ایسا نہ ہو کوئی کسی تصویر پہ یا کسی کی یادگار ہو اس پہ جھکنا شروع کر دے. تو اسلام تو آپ کو بھائی ہر طرح کی غلامی سے کیا کر رہا ہے, نکال رہا ہے. ایسا یہ جب ہندوستان میں انگریز آیا نا, انگریز, تو اس نے سب سے پہلے دینی مدرسوں کو ختم کرنے کی کوشش کی. اور یہ لارڈ میکالے وغیرہ نے لکھی ہے یہ بات, موقع ملا تو اس کے حوالے کے ساتھ میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. اس نے کہا یہاں ہندوستان میں ایک غریب مدرسے میں چٹائی پہ بیٹھ کے علم حاصل کرنے والے میں اتنا کانفیڈنس ہوتا ہے, چٹائی پہ بیٹھا ہے, نہ کوئی اسکالرشپ اس کی, چندوں کے پیسوں پہ وہ پڑھا ہے, غریب لوگ, لیکن وہ علم حاصل کرنے کے بعد اس میں کانفیڈنس ایسے ہوتا ہے, بات ایسے کرتا ہے جیسے آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھا ہوا وہ. یعنی ہم اتنے وسائل خرچ کر کے جو کانفیڈنس پیدا کر رہے ہیں, یہاں مدرسوں میں چٹائیوں پہ بیٹھ کے علم حاصل کرنے والوں میں وہ کانفیڈنس. یہ کس چیز کا کانفیڈنس ہے؟ یہ اپنے حق پر ہونے کا احساس ہے کہ جو ہم نے پڑھا ہے وہ کیا ہے, وہ ایسا سسٹم ہے جو دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے. میں نے بھی نیچے بیٹھ کے پڑھا ہے. آپ وراثت کے مسائل ہیں, نکاح طلاق کے مسائل ہے, اسلام کے عبادت کا نظام ہے, اسلام کے معاملات کا نظام ہے. آپ کسی لبرل کسی گورے کو میرے سامنے بٹھا دو, انشاءاللہ, بڑی بات نہیں کر رہا, اسلام کے مقابلے میں دنیا میں کسی کے پاس اتنے خوبصورت قوانین نہیں ہیں. آج بھی اسلام ببانگ دوہل یہ اعلان کر رہا ہے کہ ایک ایک جزیہ میرا اٹھا کے دیکھو, دنیا یونائٹڈ نیشن بن گئی, اتنے بڑے بڑے اسکالر بیٹھ گئے, دنیا میں بڑے بڑے ذہین لوگ, پڑھے لکھے لوگ وجود میں آ گئے, مگر اسلام نے جو نظام دیا ہے نا, خاندانی نظام, عبادت کا نظام, تجارت کا نظام, اور جتنے بھی اسلام کے معاملات کا نظام, ان تمام نظاموں میں اسلام کے مقابلے میں ٹھہرنے والا کوئی ہے نہیں. ایسے دلائل ہیں اسلام کے پاس. تو اس وجہ سے انہوں نے کوشش کی ہندوستان سے دینی مدارس کو ختم کیا جائے. یہاں بھی میں ایک بات بتا دوں, بعض شرپسند لوگ کہتے ہیں کہ مولانا قاسم نانوتوی نے جو پھر تمام مدارس جب ختم ہو گئے تھے نا, ایک درخت کے نیچے ایک مدرسے کی بنیاد رکھی, اس وقت سے دیوبندی مسلک وجود میں آیا. یہ بھی بہت غلط بات ہے. سارے مدارس جب ختم ہو گئے تو انہوں نے وہی علماء جو انہی مدرسوں سے فارغ تھے, جو ہندوستان میں جو علم پڑھایا جاتا تھا, جو ساری دنیا پڑھتی تھی, اسی علم کو باقی رکھنے کے لیے مدرسہ کھولا تھا. تو ان کے اگینسٹ جو لوگ چلے ہیں, جو ان کے نظریات سے اتفاق نہیں کیا, ان نظریات سے فرق کرنے کے لیے ان کو دیوبندی کہا جاتا تھا. یہ مطلب نہیں تھا کہ نئے مسلک کی بنیاد رکھی انہوں نے اور یہ اس وقت سے وجود میں آئے ہیں, کیونکہ وہ دیوبند میں تھا تو اس لیے اس کا نام کیا پڑ گیا, ورنہ وہ سارے ہندوستان اور بر صغیر کے سارے وہی علماء تھے. کوئی نیا مسلک کی بنیاد نہیں رکھی, نہ ان کے کوئی نئے عقیدے, نہ ان کی کوئی نئی بنیاد. نام یہ پڑ گیا اس لیے کہ ان کے اگینسٹ کچھ لوگ چلے تھے, ان سے فرق کرنے کے لیے. تو خیر, تو حقیقی معنی میں آپ کو براڈ مائنڈڈ کون بناتا ہے میرے بھائی؟ اسلام بناتا ہے. ہر بات عقل سے کرتا ہے, اور آپ کو ہزاروں لاکھوں انسانوں حتیٰ کہ اپنے کلچر کی غلامی سے نکال کے کہاں لے کر آتا ہے؟ اللہ کی غلامی کی طرف. اس پہ آپ کو اطمینان ہوتا ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں. مسلمان اگر بیوی کے حقوق بھی ادا کر رہا ہے نا, بیوی کی وجہ سے نہیں, وہ کس کی وجہ سے؟ خدا نے حکم دیا ہے, خدا کا آرڈر ہے. وہ آپ کو محبت ہوگی تو بھی حقوق ادا کرنے, نہیں ہوگی تو بھی ادا کرنے. اور دنیا جو کر رہی ہے نا, یا تو محبت میں یا ڈنڈے کی طاقت, قانون, اور قانون میں اتنا دم نہیں ہے کہ وہ ہر گھر میں گھس کے آپ کو احکامات پر عمل درآمد کروائے. قانون میں اتنا دم, یہ تو انسانوں کے قوانین ہیں نا, نافذ کرنے والے بھی انسان. قانون میں رشوتیں بھی چلتی ہیں, قانون میں کرپشن بھی ہوتی ہے, قانون کی پہنچ بھی محدود ہوتی ہے, چھپ کے پتہ نہیں کیا کیا لوگ کر رہے ہوتے ہیں. خدا کی غلامی ایک ایسی چیز ہے
جو آپ کو شدید روزے میں صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک کھانے اور پینے سے روکتی ہے، جبکہ کوئی انکوائری کرنے والا، کوئی سزا دینے والا بولو نہیں ہے۔ کیا انسان کے کہنے پہ انسان ایسی قربانی دے سکتا ہے؟ یہ تو ڈاکٹر کے کہنے پہ نہیں لوگ کر رہے جو صبح شام آپ کو ڈائٹنگ کے فضائل سناتے ہیں، پھر بھی 2-4 برگر پرہیز کرتے کرتے میں تو پراٹھے پھوڑ کر آ گیا نا، حالانکہ چلو ایک دفعہ صبح ہو گیا، اس ٹائم پہ کوئی تک نہیں بنتا، لیکن چونکہ اسلام میں حرام نہیں ہے، حکیم بھی کہہ رہے ہیں، ڈاکٹر بھی کہہ رہے ہیں، مفتی صاحب یہ پراٹھے چھوڑ دو، پھوڑ دیے ہم نے چھوڑنے کے بجائے کیا کر دیے۔ لیکن یہی اگر اللہ نے پابندی لگائی ہوتی تو ہم صبح صادق سے لے کے رمضان میں غروب آفتاب تک شدید ترین گرمیوں میں بھی جب صبح 10-11 بجے سے پیاس لگنا شروع ہوتی تھی، الحمدللہ نہا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، شاور لے رہے ہیں، مگر ایک قطرہ حلق میں جانے نہیں دیتے۔ تو یہ کس کا احسان ہے انسانیت پر بھائی؟ اللہ کا۔ تو جو اسلام انسان کو اتنا مہذب بنا دے کہ جس خدا نے گرمی میں پابندی لگا دی ایک قطرہ نہیں پی سکتے وہ نہ پیے، تو وہ اسلام لوگوں کے حقوق بھی دلوا سکتا ہے اپنے ماننے والوں سے، وہ بچوں کے حقوق بھی دلوائے گا، وہ بیوی کے حقوق بھی دلوائے گا، وہ باپ کے حقوق بھی دلوائے گا، اور دلوا رہا ہے۔ ہمارے معاشرے کا نا میڈیا غلط رخ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، جو ہمارے معاشرے میں پازیٹیوٹی ہے جو بہت زیادہ ہے نیگیٹیوٹی کی نسبت، اس پازیٹیوٹی کو ہمارے چینل اس کو پروموٹ نہیں کرتے۔ ہمارے یہاں بد اخلاقی کے واقعات دکھائیں گے، وہ 5 روپے اس سے لوٹ کے کھا لیے اس نے، اور گالیاں دے رہا ہے، اور یہ کر رہا ہے اور وہ کر رہا ہے۔ جو قربانی کا جذبہ انسانوں کے لیے ہمارے ہاں اب بھی ہے وہ اس معاشرے میں نہیں ہے۔ میں آپ کو ایسے درجنوں لوگ دکھا سکتا ہوں، 10 سال سے باپ فالج زدہ قومے میں پڑا ہوا ہے، بیٹا خدمت کر رہا ہے اور آج تک اس کی پیشانی پہ بل نہیں آئے۔ اور لبرل لوگوں میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ باپ بوڑھا ہوا اسے زہر کا انجیکشن لگا کے مار دیا۔ آپ کو مذہبی لوگوں میں ایسے واقعات نہیں ملیں گے، لبرل لوگوں میں ملیں گے۔ آپ کو مذہبی لوگوں میں گناہ کے واقعات ملیں گے، توبہ بھی ملے گی، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا بھی ملے گا۔ جو نام نہاد لبرل ہیں اس میں گناہ کے واقعات ملیں گے، اللہ سے اس گناہ پہ توبہ بولو نہیں ملے گی، وہ نہیں، ندامت نہیں ہوتی۔ میں نے ایسے بہت لوگ اپنی زندگی میں دیکھے ہیں، ہم نے بھی ایک عمر کا ایک حصہ گزار لیا، بیوی سے ایسی وفا کی ہے، ایسی وفا کی ہے، بڑے خوبصورت، ہینڈسم، پیسہ، ماں باپ نے کان پکڑ کے شادی کر دی، آڑھی ترچھی لے آئے گھر میں۔ اب کہا اب جب ہو گئی ہے تو ہماری قسمت، کوئی میچنگ کی نہیں ہو، پہلے ایسے ہی ہوتا تھا، ابا نے کان پکڑ کے جہاں شادی کر دی پہنا دی ابا نے نا، ساری زندگی وفا کی، پہلے تو یہی ہوتا تھا ساری زندگی۔ لوگ کہتے تھے یار یہ اتنا ہینڈسم پڑھا لکھا اس کی بیوی کو دیکھو، لیکن کیا کر رہے ہیں؟ طلاق کی طرف نہیں جاتے تھے، وفا کر رہے ہیں، بھائی زندگی گزاریں گے اس کے ساتھ۔ آپ دیکھ لیں اپنے باپ داداؤں میں، سارے جوڑ کے تھوڑے ہوتے تھے رشتے۔ اسی طرح الٹا معاملہ بھی ہوتا تھا، عورت کو میاں مل گیا، چلو بھائی اللہ نے اس کی رضا میں اپنی رضا رکھی ہے، بس کیا کرنا ہے؟ گزارا۔ کیوں؟ آخرت کا تصور کہ آخرت میں اس صبر پہ کیا ملے گا؟ بولو اجر ملے گا، بدلہ ملے گا۔ ہمارے محلے میں ایک صاحب رہا کرتے تھے، انتقال ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے، ان کی بیوی 30 سال سے فالج میں اور پتہ نہیں مختلف بیماریوں میں، 30 سال انہوں نے اپنی زوجہ کے علاج میں لگا دیے، مگر آج تک ہم نے نہیں دیکھا کہ ان کی پیشانی پہ بل آیا ہو کہ یار میں شادی کر کے عذاب میں آ گیا ہوں۔ نہ نہ، کہتے ہیں ہماری کیا ہے قسمت، شاید وہ ہمیشہ یہ کہتے شاید اللہ اسی پہ بخش دے بھائی ہمیں، شاید اللہ اسی پہ بخش۔ مجھے یاد ہے امریکہ سے ایک صاحب کا فون آیا، بیان سنتے ہیں میرا بڑے شوق سے نا، میں نے ایک دفعہ یتیموں کے فضائل پر بیان کیا تو فون کیا اور کہنے لگے میری زندگی گناہوں سے بھری ہوئی ہے، مفتی صاحب کوئی یتیم ایسا ہو جو بہت مجبور ہو، میں ساری زندگی اس کی کفالت کرنے کے لیے تیار۔ اور یہ کہہ کے رونے لگے، اتنا روئے مجھے بھی رونا آ گیا، کہنے لگے یار کوئی تو نیکی کروں میں۔ یعنی دیکھو ان کو یہ غم نہیں ہے کہ زندگی میں کیا ہوگا، یا کچھ مرنے کے بعد کے لیے کچھ تو رکھو اپنے پاس، کہنے لگے کچھ تو اللہ کو دکھاؤں کہ میں بھی کچھ کر کے آیا ہوں۔ تو یہ آخرت ہے جو موٹیویٹ کر رہی ہے کہ یار کچھ تو اچھا کر لو، کچھ کہہ رہے ساری زندگی کا خرچہ ہے کہ یتیم کا میں اپنے ذمہ اٹھانے کے لیے، اس کی ایجوکیشن، اس کی پڑھائی۔ یہ موٹیویشن آپ کو
اسلام کے علاوہ کہیں بھی ایسے یہ اسلام کا اور ہمارے معاشرے کا ایک پازیٹیو. ماں باپ کو گھر میں رکھتے ہیں, باہر لڑتے ہیں, ماں باپ سے نہیں لڑتے اکثر لوگ. ہاں جب سے ہماری ایجوکیشن کے نام پہ جو لبرلزم پھیلایا جا رہا ہے, اس کے بعد تو اولاد بدتمیز ہو رہی ہے, اور یہ اس طرح کے قوانین آ کے وہ بنا دیں تو ایک الگ بات ہے. تو اسلام ہے میرے بھائی جو آپ کو کتنی ساری چیز, آپ کو تنہائی میں برائیوں سے روکتا ہے, اور جو تنہائی میں برائی کرتے بھی ہیں وہ روتے ہیں کہ ہم غلط کر رہے ہیں, ہم صحیح نہیں کر رہے, وہ گڑ گڑاتے ہیں اللہ کے سامنے. تو جو میں اصل بات لے کے چلا تھا جلدی سے سمیٹتا ہوں. اصل میں حقیقی معنی میں لبرلزم کون سکھاتا ہے؟ اسلام سکھاتا ہے کہ چھوڑ دو ابا کیا کہہ رہے ہیں, اماں کیا کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. دیکھو میں بھی اگر باپ دادا کے پیچھے چل رہا ہوتا تو میں, ہمارے ابا اماں تو ہمارے ہاں تو خاندان میں رواج ہی نہیں تھا دوسری تیسری کا, معذرت کے ساتھ. ہم تو طبیعت سے پٹے تھے. ابا ہوتے تو اب تک مر چکے ہوتے, ہم ابا نے تو ایسا پکڑ کے کوٹنا تھا. تو ہمیں خاندان کی ذہنی غلامی سے کس نے بچایا؟ اسلام نے. اور جب ہم نے اس پہ غور کرنا شروع کیا, ہم نے کہا یار یہ تو بالکل ایک معاشرے کی نیڈ ہے, ضرورت ہے معاشرے کی. کسی کے باپ کے پاس ان دلائل کا جواب نہیں ہے جو اسلام دے رہا ہے, تو ہم اس ذہنی غلامی سے کیا ہو گئے؟ بولو, بچ گئے. مجھے لوگ کہتے ہیں کہ ابا کا انتقال ہو گیا, وراثت بڑا بھائی نہیں دے رہا, ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ وراثت تقسیم نہیں ہوتی جب تک. میں کہتا ہوں بھائی آپ کا رائٹ ہے, آپ وراثت اس سے مانگ سکتے ہیں. تو اگر ہم ذہنی غلام ہوتے تو ہم کہتے ہیں آپ کا کلچر جدھر کو لے کے جا رہا ہے آپ کیا کریں. تو بھائی ٹھیک ہے, بھائی کا احترام اپنی جگہ, مگر یہ تو نہیں کہ بڑا بھائی آپ کی وراثت غصب کر کے بیٹھ جائے. ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.